چاہیے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں آ جائیں۔ یہ نہیں مسجد میں گئے وہاں پر جا کے ہم لوگوں نے چندہ دیا، اور ہوٹل میں گئے وہاں پر جا کے ہم لوگوں نے شراب پی، خدا بھی خوش اور شیطان بھی راضی۔ یارو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جو خالق اور مالک ہے وہ فرماتا ہے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے۔ یارو کوئی بھی غیرت مند جو محبوب ہے وہ یہ نہیں تسلیم کرتا ہے کہ جو میرا محبوب ہو وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ یارو جو خالق اور مالک ہے وہ سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو میرا ہو اور وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ اور یارو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے ماحول کیسے ہیں۔ ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ وہ غیروں کے چینل دیکھ دیکھ کر، ان کی رسموں کو دیکھ دیکھ کر ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا یہاں تک کہ لباس بھی ویسا ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے ایک ہی سوال کروں گا، کیا ہماری ماؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے کیا حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت موجود نہیں ہے؟ کیا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت موجود نہیں ہے؟ یارو آج ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوں، بڑے اچھے انداز سے کر رہا ہوں، بڑی محبت سے کر رہا ہوں، بڑے پیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی ہم نے اپنی اولاد سے پوچھا ہے کہ بیٹا تمہاری زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ 8 بجے اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں اور واپسی ہم لوگ اس وقت آتے ہیں جس وقت ہماری اولاد سوئی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ہم نے اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھا ہے بیٹا تم لوگوں نے سارے دن کے اندر کیا کارنامے کیے ہیں۔ آج اگر تم لوگ نہیں پوچھو گے، جس وقت تمہاری آنکھیں بند ہو گئی تم مر جاؤ گے، قیامت والے دن خالق اور مالک نے اگر تم سے پوچھ لیا یہ تیری بیٹی تھی، یہ تیری بہن تھی، یہ تیری تربیت کے اندر آتی تھی، تو نے اس کی تربیت کیسے کی؟ یارو اس وقت ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیے نا۔ یارو کوئی ایسا اچھا کام کر جاؤ کہ جو قیامت والے دن تک تمہیں اجر پہنچتا رہے۔ اگر اولاد کو سیدھے راستے پر تم لوگ لگا جاؤ گے پھر ان کا جو اجر ہے یہ تمہیں بھی ملتا رہے گا، اولاد کو بھی ملتا رہے گا۔ یارو مثال کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ یہ جو مسجد جس کے اندر آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یارو یہ پہلے مسجد نہیں تھی، یہ میدان تھا، لیکن جس وقت اعلان کیا گیا کہ یہاں پر ہم لوگوں نے مسجد بنانی ہے، پھر آپ لوگوں نے سیمنٹ کا انتظام کیا، بجلی کا انتظام کیا، سریے کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی۔ مجھے یہ بتائیے جن جن لوگوں نے تعاون کیا کیا دنیا کے اندر ان کو اجر نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا نا۔ یارو جس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا لوگ سجدہ کرتے رہیں گے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، دنیا کے اندر بھی ان کو اجر ملے گا، آخرت تک ان کو اجر ملے گا۔ اور یارو اگر ہم لوگ مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرتے ہیں کیا ہماری قبر کے اندر روشنی نہیں ہوگی؟ یارو جو بھی بندہ ہے اگر اچھا عمل کرے گا اس کے لیے پھر جنت ہے، اگر وہ بندہ غلط کام کرے گا پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور یارو ہمیں چاہیے کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت۔ ایک حدیث میں سرور کائنات نے
دلوں کے زنگ اتارنے کے دو نسخے بیان فرمائے ہیں۔ ایک، کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو۔ ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کائنات سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی نوجوان ہے، ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتا ہو اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو؟ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہاں، وہ نوجوان بڑا خوش قسمت ہے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہے کہ جو دن کے اندر 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اور دوسرا عمل جو سرور کائنات نے بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یارو، ہم اگر غور کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ الماریوں کے اندر سجانے کے لیے ہے، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کے لیے سوچو یارو۔ دراصل بات یہ ہے، 15 یا 10 سال سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آج کوئی موت کا تذکرہ کرتا ہے، آخرت کی یاد کرواتا ہے یا کوئی اچھا عمل بتاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تو خشک ہے، اسے کیا پتا۔ معاذ اللہ، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو قبر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈراندے نے۔ میں اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جو تجھے قبر کے خوف سے ڈراتا ہے؟ قبر کے اندر جو منکر نکیروں کا پتہ ہے، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، یہ آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ تو یارو، خالق اور مالک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اور یارو، زیادہ رونے سے ہمارے دل کا جو میل ہے، من کی جو میل ہے، وہ اتر جاتی ہے۔ یارو، رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ شام کے وقت قبرستان جایا کریں اور وہاں پر جا کر کچھ وقت گزار کر آیا کریں۔ اور ایک بزرگوں نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا، بیٹا اگر کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے، تو پھر اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی جو آخرت ہے وہ صحیح ہو جائے۔ یارو، جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو سرور کائنات کو صحابہ پر پیار آیا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرے انصاروں کو بھی بخش دے اور میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔